بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ معزز مشاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب غسل الرجلین ولا یمسح علی القدمین، اس مسئلے کا بیان کہ وضو میں آدمی اپنے دونوں پاؤں کو دھلے گا اور پاؤں پر مسح نہیں کرے گا۔ عن عبداللہ بن عمرو قال تخلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنا فی سفرۃ سافرناها۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے۔ یہ سفر مکہ سے مدینہ کا تھا۔ آپ ہمارے پاس آئے اور ہم نے نماز کو مؤخر کر دیا تھا۔ ہم لوگ وضو کرنے لگے اور اپنے پیر پر مسح کرنے لگے، جلدی جلدی مسح کرنے لگے، دھوتے بھی تھے لیکن مسح بھی کرنے لگے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز میں کہا، ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ آپ نے یہ بات 3 بار یا 2 بار کہی تھی۔ اس میں جو مسائل ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ اگر آدمی شرعی اعتبار سے موزہ یا خف نہیں پہنا ہے تو لازمی طور پر وضو کے لیے دونوں پاؤں کو دھلے گا۔ شرعی اعتبار سے پہننے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نے وضو کیا ہے، وضو کرنے کے بعد میں اس نے موزہ پہنا ہے تو اب اگلی نماز آئے گی، اس میں وہ جوتا نکالے گا یا چپل نکالے گا، وضو کرے گا اور پاؤں پہ آ کر کے ان کا مسح کرے گا۔ لیکن اگر اس نے ویسے ہی پہن لیا ہے تو اس پر مسح نہیں کرے گا۔ شیعوں کا کہنا ہے کہ سر کی طرح پاؤں کا بھی مسح کریں گے۔ انہوں نے وہ ارجلکم والی قرأت سے استدلال کیا ہے۔ آیت اس طرح ہے، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ آپ آیت میں دھیان دیں اور غور کریں۔ پہلے کہا ہے فاغسلوا وجوهكم، چہرہ دھلو۔ اس کے بعد میں کہا ہے اپنے دونوں ہاتھ کو کونی تک دھلو۔ اس کے بعد میں آیت کہتی ہے کہ اپنے سر کا مسح کرو۔ اس کے بعد میں کہا ہے کہ اپنے پاؤں کو دھلو۔ تو یہی تو ترتیب ہے۔ تو یہ ارجلکم جو ہے وہ ایدیکم پر معطوف ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر پاؤں میں موزہ نہ ہو تو وجوبی طور پر پاؤں دھلا جائے گا۔ اگر پاؤں پر مسح کرنا جائز ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مسح کرنے پر جہنم کی دھمکی اور وعید نہیں سناتے۔ صحابہ نے عصر کی نماز کیوں مؤخر کی؟ تو اس کا 2 سبب بتایا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نہیں تھے، آپ کا انتظار تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو نماز پڑھائیں گے۔ دوسری بات یہ بتائی جاتی ہے کہ پانی نہیں تھا، پانی کے انتظار میں نماز کو مؤخر کیا۔ ویل للعقاب من النار، تو یہاں جو لفظ آیا ہے ویل، یہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ ویل کے معنی تباہی و بربادی کے بھی آتے ہیں۔ عقاب سے مراد اصحاب عقاب ہیں۔ عقاب عقیب ایڑی، تو یہاں ہے ایڑی والے۔ وَأَرْجُلَكُمْ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں پاؤں دھلتے تھے۔ آپ کا طریقہ کار یہی تھا۔ آپ اگر موزہ پہننے رہتے تھے تو مسح کرتے تھے۔ آپ کا یہ فعل اللہ کے کلام وَأَرْجُلَكُمْ کا بیان اور تفسیر ہے۔ سارے صحابہ کا وضو میں پاؤں دھلنے پر اجماع ہے اور اتفاق ہے کہ وضو میں سب پاؤں دھلتے تھے، مسح نہیں کرتے تھے۔
مسا اس وقت کرتے تھے جب موزہ پہنے رہتے تھے، اور میں نے شروع ہی میں کہا جب وہ شرعی انداز میں پہنتے تھے، وضو کرنے کے بعد موزہ پہنتے تھے، تو اگلی نماز کے لیے جب وضو کرنا ہوتا تھا تو مسا کرتے تھے۔ حضرت علی، ابن عباس اور حضرت انس رضی اللہ عنہم مسا کے قائل تھے، لیکن بعد میں انہوں نے مسا کے قول سے رجوع کر لیا تھا۔ فتح الباری۔ وَأَرْجُلِكُمْ کی کسرہ کی قرأت کی توجیہ، اگر ارجلکم پڑھیں تو کیا اس کا کوئی صحیح معنی بن سکے گا یا نہیں بنے گا؟ اصلاً یہ منصوب ہے، لیکن اگر کسرہ پڑھیں تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ پہلی توجیہ، کسرہ کی قرأت کو مسح علی الخفین پر محمول کریں گے، یعنی جب آدمی موزہ پہنے ہوئے ہے تو موزے پر وہ مسح کرے گا، کیونکہ موزوں اور خف پر مسح کرنا جائز ہے۔ اور جب ارجلکم پڑھیں گے تو نصب کی صورت میں دونوں پاؤں کے دھلنے پر محمول کریں گے۔ فتح الباری، یہ بات حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھی ہے۔ دوسرا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ارجلکم میں جو جر ہے وہ جر جوار ہے، جو کسرہ ہے تو وہ پڑوس کی وجہ سے وہ بھی مکسور ہو گیا ہے، اسے جر جوار کہا جاتا ہے۔ جیسے بولا جاتا ہے جوہرو دب خریبن، خریب سب کے پڑوس میں پڑنے کی وجہ سے مجرور ہو گیا، ورنہ وہ جوہر کی صفت ہے اور مرفوع ہے۔ تو یہ عبارت یوں ہے جوہرو دب خریبن، لیکن خریبن آیا زبن کے قریب تھا تو جوہرو دب خریبن کہا گیا۔ اس طرح سے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ پاؤں کو دھلیں گے، اس پر مسح اس وقت کریں گے جب باوضو ہو کر موزہ پہنے ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد میں ہمارا جو اگلا مسئلہ آ رہا ہے وہ ہے باب المزمزۃ فی الوضوء، وضو میں کلی کریں گے۔ ابن عباس اور عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہم اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ یہاں یہ روایت پیچھے گزر چکی ہے، اس میں صرف یہی بات ہے کہ کلی کرنا، اور کلی کرنا یہ فرض ہے، کلی کرنا فرض ہے۔ ناک میں پانی ڈال کر جھاڑنا یہ بھی فرض ہی ہے۔ تو جو مسائل ہیں یہاں پہ وہ یہ ہیں کہ مزمزہ فرض ہے، امام احمد اور اہل الحدیث اسی کے قائل ہیں، جمہور علماء کے نزدیک سنت ہے۔ مزمزہ کا معنی ہے منہ میں پانی ڈال کر ہلانا اور حرکت دینا۔ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھلیں گے۔ میں نے حدیث کا ترجمہ نہیں کیا ہے، پیچھے یہ حدیث گزر چکی ہے۔ دونوں پیروں کو ٹخنوں تک دھلیں گے، سر کا ایک بار مسح کریں گے۔ 3 بار مسح والی بات علماء کے نزدیک ضعیف ہے۔ لا يحدث فیہا نفسہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں کسی طرح کا وسوسہ نہ آئے اور ادھر ادھر کی بات نہ سوچے۔ یہ مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے، وسوسے بہت ہوتے ہیں، شیطان آدمی کو گھیرتا رہتا ہے۔ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ جب آدمی کو نماز میں بہت زیادہ وسوسہ آئے تو وہ من میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اور جو تلاوت کی جا رہی ہے یا جو تلاوت کر رہا ہے اس کے معنی میں غور کرے، مفہوم میں غور کرے، تو اس کی توجہ ہٹ جائے گی اور پھر وہ وسوسے ختم ہو جائیں گے یا کم ہو جائیں گے۔ آدمی کو اپنی نماز میں وہی ملے گا جو اس نے سمجھا ہے، نماز میں جو سمجھا ہے اسی کے اعتبار سے اسے نیکی ملے گی۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا، من کو جھٹک دینا، شیطان کو بھگا دینا اور اللہ کے کلام کی طرف لگ جانا۔ غفر اللہ لہ، اللہ اسے معاف کر دے گا،
یہ گناہ صغیرہ ہیں، گناہ کبیرہ نہیں ہے۔ باب غسل الاعقاب، ایڑیوں کو دھلنا۔ وکان ابن سیرین یغسل موضع الخاتم اذا توضأ، ابن سیرین انگوٹھی کی جگہ کو دھلتے تھے جب یہ وضو کرتے تھے۔ محمد ابن زیاد کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ سے سنا، یہ ہمارے پاس سے گزرے تھے اور لوگ وضو کے برتن سے وضو کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا تھا اچھے سے وضو کرو۔ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، ان ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے جس کو دھولا نہ گیا ہو یا کوئی جگہ چھوٹ گئی ہو۔ اگر بھول کر یہ جگہ چھوٹ گئی ہے اور آدمی جانتا نہیں ہے تو اس پر گناہ نہیں ہوگا۔ ایڑی کو دھلیں گے، انگوٹھی کو ہلائیں گے تاکہ پانی حلقہ کے نیچے چلا جائے اور کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے۔ باب غسل الرجلین فی النالین ولا یمسح علی النالین، اس مسئلے کا بیان کہ اگر آدمی جوتا پہنے ہوئے ہے تو جوتے میں دونوں پاؤں کو دھولے گا اور ان پر مسح نہیں کرے گا۔ یعنی جوتا پہنے ہوئے ہے، مسجد میں گیا تو جوتا نکالے گا اور جا کر کے وضو کرے گا، پھر جوتا پہنے گا اور جائے گا، چاہے جتنی زیادہ ٹھنڈی ہو، چاہے جیسے مسئلہ ہو۔ اور یہاں پر جو حدیث آئی ہے وہ حدیث یہ ہے، ان عبید بن جریج انہ قال لعبداللہ بن عمر، عبید بن جریج سے یہ روایت ہے، انہوں نے عبداللہ بن عمر سے کہا تھا، اے ابو عبد الرحمن، یہ عبداللہ بن عمر کی کنیت ہے، میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ 4 کام کرتے ہیں، آپ کے ساتھی کوئی بھی یہ کام نہیں کرتے ہیں، میں نے کسی کو یہ کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ کہا وہ کون سے کام ہیں؟ کہا کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ صرف دونوں یمانی ارکان ہی کا بوسہ لیتے، صرف اسی کو چھوتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ سبتی جوتا پہنتے ہیں، اور میں نے یہ دیکھا کہ آپ پیلا رنگ لگاتے ہیں، اور میں نے آپ کو دیکھا کہ جب آپ مکہ میں ہوتے ہیں اور لوگ احرام باندھ لیتے ہیں جب چاند دیکھتے ہیں، لیکن آپ احرام نہیں باندھتے ہیں، آپ یوم الترویہ کو احرام باندھتے ہیں۔ عبداللہ نے کہا دیکھو جی، جہاں تک ارکان کا معاملہ ہے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ دونوں یمنی رکن کو ہی چھوتے تھے۔ یہ جب حج کی بحث آئے گی تو انشاءاللہ ہم لوگ اس پر بہت تفصیلی بحث کریں گے۔ جہاں تک سبتی جوتا ہے تو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ وہ جوتا پہنتے تھے جس میں بال نہیں ہوتے تھے، یعنی ایسے چمڑے کا جوتا جس میں بال نہیں ہوتے تھے، اور آپ اس میں وضو کرتے تھے۔ جوتا پہنا اور موزہ نہیں پہنے تھے، اور جا کر کے جب وضو کرنا ہوتا تھا اور نماز پڑھنا ہوتی تھی تو جوتا نکال دیتے تھے اور وضو کرتے تھے۔ اس لیے میں پسند کرتا ہوں کہ میں بھی وہی پہنوں۔ جہاں تک سفرہ کا معاملہ ہے اور زردی کا معاملہ ہے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے آپ اس کا خضاب لگاتے تھے، اس لیے میں بھی پسند کرتا ہوں کہ زردی لگاؤں۔ اور جہاں تک احلال کا معاملہ ہے، احرام باندھنے کا معاملہ ہے، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے احرام باندھتے ہوئے، یہاں تک کہ آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر کے اٹھ جاتی تھی، جب اٹھ جاتی تھی تب تلبیہ پکارتے تھے۔ یہ ہے ہمارا مسئلہ غسل الرجلین فی النالین۔ آدمی جب جوتا پہنے گا تو جوتے پر وہ مسح نہیں کرے گا، جوتا نکال دے گا، نکال کر کے دونوں پاؤں کو دھولے گا۔ یہ غلطی لوگ کرتے ہیں،
اور خاص طور سے بچوں کو دیکھا گیا ہے ٹھنڈی کے موسم میں کہ جلدی جلدی جائیں گے، وضو کر لیں گے اور اس کے بعد میں اسی پر ہاتھ پھیر کر کے چلے جائیں گے۔ اب وہ بچے ہیں، مسئلہ جانتے نہیں ہیں، اس لیے غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ اگر آدمی جوتا چپل پہنے ہے تو اس پر مسح نہیں کرے گا۔ اگر موزہ پہن کر جوتا پہنے ہے تو جوتا نکال کر موزہ پر مسح کرے گا، لیکن جوتا پر کسی بھی صورت میں مسح نہیں کر سکتا، چاہے جوتا کھلا ہو یا بند ہو۔ میں ایک کتاب میں دیکھا، آج ہی دیکھا، اور شاید بہت دن سے میرے پاس وہ کتاب ہے اور وہ بخاری کا ترجمہ ہے اور وہ ترجمہ بھی چل رہا ہے، کہ ایک بڑے عالم نے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، انہوں نے ان کو بتایا تھا کہ یہ اس کا معنی ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو کھلا ہوا ہو اس کو یہ کہتے ہیں اور جو بند ہو اس کو نہیں کہتے، اور اسی پر انہوں نے مسئلے کی بنیاد رکھی ہے۔ تو یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ چاہے جوتا بند ہو یا کچھ کٹا ہو یا زیادہ کھلا ہو، چپل چاہے پوری چپل بند ہو، آدھی بند ہو، کھلی ہو، ہر حال میں ان کو نکال دیں گے، نکال کر کے دونوں پاؤں کو دھلیں گے، اس کے بعد میں نماز پڑھیں گے۔ پھر ہمارا ایک بہت اہم مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ التیمن فی الوضوء، باب التیمن فی الوضوء والغسل، وضو میں اور غسل کرتے وقت تیمن کا اپنانا۔ تیمن کا مطلب ہے البدء بالیمین، الابتداء بالیمین، داہنے سے آغاز کرنا اور داہنے سے شروع کرنا۔ یہاں جو پہلی روایت ہے کہ ان ام عطیہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غسل ابنتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے غسل کے وقت کہا تھا، آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا تو ان کا نام زینب تھا، زینب کے انتقال کے بعد میں ام عطیہ نے ان کو غسل دیا تھا۔ اسی وقت آپ نے کہا تھا کہ ان کے داہنے سے شروع کرو اور وضو کی جگہوں سے اس کا آغاز کرو، انہیں نہلانے کا آغاز کرو۔ اس باب کی دوسری روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتا پہننے میں، کنگھی کرنے میں اور اپنے سارے کاموں میں، بلکہ یہاں طہور ہی ہے یعنی طہارت حاصل کرنے میں اور سارے کاموں میں داہنے سے آغاز کرنا اور شروع کرنا پسند تھا۔ اور اس میں بہت سارے مسائل ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی حضرت زینب، ان کا انتقال ہوا تھا تو ام عطیہ انہی کو غسل دے رہی تھی۔ اور یحب التیمن، تیمن کو داہنے سے ابتدا کرنے کو آپ پسند کرتے تھے۔ علامہ نووی کی کتاب ہے المنہاج، اور وہ منہاج مسلم کی شرح ہے۔ منہاج میں انہوں نے لکھا ہے التیامن والتیاسر کے سلسلے میں، یعنی داہنے سے شروع کرنا اور بائیں سے شروع کرنا۔ داہنے کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے جو کام تکریم، زینت اور صفائی کے ہیں ان کو داہنے سے شروع کریں گے۔ اور اس کے بعد میں یہاں لمبی فہرست ہے، اس فہرست کو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ جوتا پہننا، موزہ پہننا، پائجامہ پہننا، آستین ڈالنا، بال مڈوانا، سر میں کنگھی کرنا، مونچھ کاٹنا، بغل کا بال بنانا، مسواک کرنا، سرما لگانا، ناخن کاٹنا، وضو کرنا، غسل کرنا، تیمم کرنا، مسجد میں داخل ہونا، باتھ روم سے باہر آنا، صدقہ دینا، یہ 17 نقطے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے نقطے ہو سکتے ہیں۔
इनको दाहिने से शुरू करेंगे। गंदे, खराब और नापसंदीदा काम बाएं तरफ से शुरू किए जाते हैं। जूता निकालना, मोजा निकालना, चप्पल निकालना, पायजामा निकालना, आस्तीन निकालना, मस्जिद से निकलना, पाखाना घर में दाखिल होना, इस्तिंजा घर में दाखिल होना, इस्तिंजा के लिए पत्थर लेना, नाक साफ करना, नाक झाड़ना। इसमें थोड़ी सी मुदाखलत है दोनों में या 2-3 मसले में, लेकिन अलग अलग भी है वो, इसलिए उनका तज़किरा किया गया। ये 11 नुक्ते हैं और 11 उमूर हैं। इन मकामात पर आदमी पहले बाएं से शुरू करेगा, उसके बाद में दाएं पर आएगा। इमाम के दाहिनी जानिब खड़ा होना मुस्तहब है। मस्जिद की दाएं जानिब नमाज पढ़ना मुस्तहब है। मस्जिद में जब आएंगे तो दाहिनी जानिब वहां खड़े होंगे, या एक ही जमात हो रही है और दाहिनी जानिब खड़ा होना मुमकिन है तो दाहिनी जानिब खड़े होंगे। कोई चीज देना या तकसीम करना है, किसी को कुछ देना है या कोई चीज बांटनी है तो उसे दाहिने से शुरू करेंगे और दाहिने हाथ से देना मुस्तहब है। इसके बाद में हमारा अगला बाब आ रहा है और अगला मसला ये आ रहा है कि जब नमाज का वक्त हो जाए, अजान हो, उसके बाद में हम पानी तलाश करेंगे। अगर अजान नहीं हो रही है और नमाज का वक्त हो गया है तब हम पानी तलाशेंगे। ये बात मैं इस वजह से कह रहा हूं कि बाज़ मकामात ऐसे होते हैं जहां मस्जिद नहीं होती, अजान नहीं होती और मुसलमान है, या ये कि आदमी ऐसी जगह पर रह रहा है कि वो मस्जिद तक पहुंच नहीं पाएगा, तो जब नमाज का वक्त हो जाए तब पानी तलाशेगा। बाबू इल्तिमासिल वज़ूई इज़ा हानती सलात, जब नमाज का वक्त दाखिल हो जाए तब पानी तलाशना। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं फज्र का वक्त हो गया तो पानी तलाशा गया पर पानी नहीं मिला। इसके बाद में तयम्मुम की आयत उतरी। अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं, कहते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और असर का वक्त हो गया था। लोगों ने पानी तलाशा पर पानी नहीं पाए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पानी लाया गया, आपने उसमें अपनी उंगली डाल दी, अपना हाथ डाल दिया और लोगों से कहा कि वो वुजू करें। हजरत अनस कहते हैं कि मैंने पानी को देखा, आपकी उंगलियों के नीचे से उबल रहा था और पानी ज्यादा हो गया, यहां तक कि सारे लोगों ने वुजू कर लिया। सारे लोगों ने वुजू कर लिया। तो इस तरह से ये आपका एक मुजज़ा है और पानी बढ़ गया। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ये बताना चाहते हैं कि जब नमाज का वक्त दाखिल हो जाएगा तब वुजू के लिए पानी तलाशेंगे। वक्त के आने से पहले तलाशना जरूरी नहीं और वाजिब नहीं। इस हदीस के जो मसाइल हैं और फिqहियात हैं तो उनमें से चंद ये हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा है इसमें। पानी ज्यादा हो गया, इसी को कहते हैं तकसीरुल मा। पानी थोड़ा सा था, ज्यादा हो गया और सारे लोगों ने उससे वुदू कर लिया। अगर किसी के पास अपनी जरूरत से ज्यादा पानी हो तो दूसरों से हमदर्दी करना मशरू है और जो जायद पानी है वो दे देंगे। या एक ही खाना है, हमारी जरूरत से जायद है और कोई आदमी भूखा है या हमें पता चल गया कि हमारा पड़ोसी भूखा है तो पड़ोसी को दे देना चाहिए। और मैं इस बात को ज्यादा बेहतर समझता हूं और आप सब समझेंगे कि अगर अपना खाना दे दे
تو یہ بہت بہتر ہے اور یہی افضل ہے۔ کبھی آدمی کو بھوکا رہ کر کے اور کسی غریب کو کھانا دے دینا چاہیے، مانگنے والے کو یا نہ مانگنے والے کو، اور اپنے پیٹ کو ایک وقت بھوکا رکھ کے دیکھیں کہ کتنی لذت ہے اس بھوک میں اور کتنا مزہ ہے۔ وضو کرنے والا اگر مائع قلیل میں ہاتھ ڈال دے تو پانی مائع مستعمل نہیں ہوگا، اس سے وضو کر سکتے ہیں اور طہارت حاصل کر سکتے ہیں، اس میں کسی بریک طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آگے ہماری یہ بحث ہے کہ وہ پانی جس سے بال دھویا جاتا ہے، آدمی انسان کا بال دھویا جاتا ہے، دونوں جنس اس میں شامل ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت، تو آدمی کا بال دھویا گیا تو وہ پانی پاک ہے کہ ناپاک؟ وہ پانی پاک ہے، ناپاک نہیں ہے۔ وہ پانی جس سے انسان کا بال دھولا گیا ہے اس کی طہارت اور عدم طہارت کا بیان عطا کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بال کے سلسلے میں انسان کے بال کا دھاگا بنانا اور رسی بنانا یہ درست ہے اور جائز ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ اب یہاں سے دوسرا مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ پہلا مسئلہ ہوا الماء الذی یغسل بہ شعر الانسان، اسی پر معطوف ہے وسور الکلاب وممرھا فی المسجد، کتوں کے جوٹے کا بیان، اور اس پر معطوف ہے مسجد میں کتوں کا آنا جانا۔ وقال زہری، امام زہری کہتے ہیں جب کتا کسی کے برتن میں منہ ڈال دے، پانی ہے اور اس میں منہ ڈال دیا اور اس کے پاس اس کے علاوہ دوسرا پانی نہیں ہے، لیس لہو وضوء، یہ وضو کہیں گے، ما یتوضأ بہ وہو الماء، پانی، اس کے پاس دوسرا پانی نہیں ہے تو وہ اسی سے وضو کرے گا۔ اور سفیان کہتے ہیں، یہ سفیان ثوری ہے، ھذا الفقہ بعینہ، وہ کہتے ہیں کہ یہی اصل فقہ ہے اور سمجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، کہ پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو، اور یہ پانی ہے۔ نفس میں اس سے ایک چیز پیدا ہوتی ہے، نفس گھن محسوس کرتی ہے یا ایبا محسوس کرتی ہے، پانی تو ہے پر کتے نے منہ ڈالا ہے، طبیعت اس کو اچھا نہیں سمجھتی ہے، تو وضو بھی کر لے اور تیمم بھی کر لے۔ اس کے بعد میں جو حدیث آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ابن سیرین روایت کرتے ہیں کہ میں نے عبیدہ سے کہا، عبیدہ بن عمر سلمانی، یہ کبار تابعین میں سے ہیں، میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں، یہ بال ہمیں حضرت انس کے خاندان سے ملا تھا یا حضرت انس سے ملا تھا۔ انہوں نے کہا، یعنی عبیدہ بن عمر سلمانی نے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال میرے پاس ہوتا تو یہ مجھے پسند ہوتا پوری دنیا کی دولت سے، یہ چیز مجھے بہت زیادہ پسند ہوتی کہ میرے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے۔ ابن سیرین کی دوسری روایت ہے انس سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا بال مڈوایا، یہاں حلقہ ہے، بال موڑا، لیکن معنی ہے موڑنے کا آپ نے حکم دیا، اور یہ واقعہ حجۃ الوداع کا ہے۔ کان ابو طلحہ اول من اخذ من شعرہ، ابو طلحہ یہ سب سے پہلے شخص تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال لیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا داہنا بال موڑو داہنی طرف سے، اور اس کو موڑا، پھر اسے ابو طلحہ کو دے دیا پورا، اور اس کے بعد میں بائیں طرف موڑا اور اس کے بارے میں کہا کہ اسے بانٹ دو، اور اسے صحابہ کے درمیان تقسیم کر دیا گیا اور بانٹ دیا گیا۔ اگلی روایت بھی یہ ہے حضرت ابو ہریرہ کی
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب کتا تمہارے برتن میں پی لے، تمہارے برتن میں پانی ہے یا کوئی بھی چیز ہے پینے والی پی لے، تو تم اس برتن کو 7 بار دھلو۔ اور اس کے بعد میں اگلی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی نے کتا دیکھا، وہ پیاس کی شدت کی وجہ سے گیلی مٹی چاٹ رہا تھا۔ ایک آدمی کو رحم آیا، اسے ترس آیا، اس نے اپنا موزہ نکالا، کنویں میں اترا۔ یہاں حدیث میں کنویں کا لفظ نہیں ہے لیکن ہے، پوری تفصیل ہے۔ وہ کنویں میں اترا، اس سے پانی بھر کر کے اسے منہ میں پکڑا، پکڑ کر کے اوپر لایا، لا کر کے کتے کو پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کو قبول کر لیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ اس کے بعد میں اگلی روایت ہے کہ کتے مسجد نبوی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آتے تھے، جاتے تھے، پیشاب بھی کر دیتے تھے، پر اس پر کوئی پانی نہیں ڈالتا تھا اور اسے دھلتا نہیں تھا۔ اور عدی بن حاتم کی روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور پوچھا کہ اگر میں شکاری آدمی ہوں اور شکار کرنے کے لیے جاتا ہوں تو اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ میں اپنا سدھایا ہوا کتا بھیجتا ہوں، لیکن شکار کے پاس جب جاتا ہوں تو وہاں دوسرے کتے بھی ہوتے ہیں اور وہ کتے شکار کو مار چکے ہوتے ہیں، یعنی قتل کر چکے ہوتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تب آپ نے ان کو یہ مسئلہ بتایا، جب تم اپنا سکھایا ہوا کتا شکار پر چھوڑو، یہاں آیا ہے کلبک المعلمہ، یہ معلمہ کلب کی صفت ہے، کلبک المعلم، کلبک المکلب، کلبک المجرس اور مدرب، یہ 4 الفاظ آتے ہیں، یہ ایک معنی میں ہے، کلب معلم، مجرس بھی تربیت یافتہ، مکلب بھی تربیت یافتہ اور مدرب بھی تربیت یافتہ، لیکن تعبیر بہت شستہ اور شائستہ ہونی چاہیے، سدھایا ہوا کتا، سکھایا ہوا کتا، لیکن یہ نہیں کہیں گے عالم کتا۔ یہ میں نے کہتے ہوئے سنا ہے اور کچھ لوگ بہت شان سے اس کو بولتے ہیں، یعنی عالم کتا، یہ تعبیر بہت زیادہ خراب ہے اور ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ سدھایا ہوا کتا، فقتل، اور تم نے بسم اللہ کہہ کر کے چھوڑا اور اس نے شکار پکڑ لیا اور مار ڈالا، تو ایسی صورت میں اس کو کھاؤ، اور اگر کتے نے کھا لیا تو اس کو نہ کھاؤ، اس نے اپنے لیے اس شکار کو پکڑا ہے۔ میں نے کہا میں کتا بھیجتا ہوں، چھوڑتا ہوں شکار پر، جب وہاں جاتا ہوں تو مجھے دوسرے کتے ملتے ہیں، آپ نے فرمایا تب اسے نہ کھاؤ، تم نے اپنے کتے پر بسم اللہ کہا ہے۔ یہاں جیسے سمیتا آیا ہے تو سما کے معنی ہے بسم اللہ اور بسملہ کے معنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دونوں تفریق کی گئی ہے، علماء نے دونوں میں تفریق کی ہے۔ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَىٰ كَلْبِكَ، تم نے اپنے کتے پر بسم اللہ کہا ہے، جیسے کتے کی رسی پکڑے ہوئے ہیں، شکار کو دکھایا اور پھر چھوڑ دیا بسم اللہ، یا کہ بندوق لیے ہوئے ہیں اور بسم اللہ اور فائر کر دیا، تو ایسی صورت میں وہ شکار کھائیں گے، پہنچتے پہنچتے مر گیا تو کھائیں گے، اور اگر زندہ ہے تڑپ رہا ہے اور ذبح کرنے کا موقع مل گیا تو ذبح کر کے کھائیں گے، اور ذبح کرنے کا موقع ملا اور ہم نے اسے ذبح نہیں کیا تو وہ حرام ہے، اسے نہیں کھائیں گے۔ اور یہاں ایک لطیفہ یہ کہ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ فلاں جگہ پر لوگ شکار کھیلنے گئے تھے، انہوں نے ایک نیلگائے ماری اور چھری وغیرہ نہیں لے گئے تھے، اب نیلگائے تڑپ رہا ہے، وہ گئے وہاں تو انہوں نے اس کے گلے پر دوسرا فائر کر دیا کہ اب گویا وہ ذبح ہو گیا،
اور اسے کھا لیا۔ تو مجھ سے وہ پوچھنے لگے، اور وہ عالم تھے، خود عالم تھے اور فارغ تھے۔ تو میں نے کہا آپ عالم تھے اور آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھی تو بتائی کیوں نہیں؟ اور جب شکار کھیلنے کے لیے گئے تھے تو شکاری چاقو بھی لے کر کے جاتا ہے لازمی طور پر۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کی بڑی غلطی تھی اور یہ غلط ہے، ایسا نہیں کر سکتے، اس کا گلا کاٹنا چھری سے ضروری ہے۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تم نے بسم اللہ اپنے کتے پر کہا ہے، وَلَمْ تُسَمِّي عَلَىٰ كَلْبٍ آخَرٍ، دوسرے کتوں پر تم نے بسم اللہ نہیں کہا ہے۔ اب آئیے اس میں جو مسائل ہیں ہم ان مسائل کے سلسلے میں ایک ایک کر کے بحث کرتے ہیں۔ ہماری بات شروع ہوئی تھی بال کے سلسلے میں، اور یہ روایت آئی ہے حضرت انس کے ذریعہ سے۔ حضرت انس سے روایت کیا ہے ابن سیرین نے۔ سیرین جو تھے یہ حضرت انس کے غلام تھے اور ان کے لڑکے محمد تھے۔ سیرین کو بعد میں آزاد کر دیا گیا تھا اور یہ خاندان یہ نور علی نور ہے ایک طرح سے۔ سیرین کے جو بیٹے تھے محمد یہ راویہ ہیں، ان کے ایک دوسرے بھائی ہیں انس وہ بھی راویہ ہیں، اور ان کی بہن ہے فاطمہ یہ بھی راویہ ہیں۔ اور یہ حضرت انس ابو طلحہ کے ربیب تھے۔ ابو طلحہ کی بیوی ہیں ام سلیم، تو انس ام سلیم کے بیٹے ہیں، اور ام سلیم کے پہلے شوہر تھے مالک۔ ابو طلحہ کو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بال دیا تھا۔ اس طرح ہوتے ہوتے گزرتے گزرتے محمد بن سیرین کے پاس بھی آپ کا مبارک بال پہنچا ہوگا اور آ گیا۔ آدمی کا بال پاک ہے، اگر بال دھلتے وقت اس کا چھینٹا کسی دوسرے کے اوپر پڑ جائے یا آدمی کے کپڑے پر پڑ جائے، یا آدمی نے وہاں کپڑا رکھا ہے، تولیہ ہے اور لنگی ہے پیجامہ ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ بعض عراقی بال کے ناپاک ہونے کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بال میں زندگی ہوتی ہے، جب بال گر جاتا ہے تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، یعنی بال مر جاتا ہے اور وہ مردہ کے حکم میں ہے، اور مردہ ناپاک ہے تو بال بھی ناپاک ہوگا۔ وہ حضرات حدیث کا یہ جواب دیتے ہیں کہ وہ آپ کی خصوصیت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بال رکھا تھا لوگوں نے، اور آپ نے خود حکم دیا تھا ابو طلحہ کو کہ یہ بال رکھ لو۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہے، اور یہ اصول و ضابطہ معلوم ہے، الخصوصیہ لا تثبت الا بدلیل، صرف کہہ دینے سے خصوصیت ثابت نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے دلیل چاہیے۔ اس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، اس لیے جب رسول کا بال پاک ہے تو انسانوں کا بال بھی پاک ہوگا، عام لوگوں کا بھی بال پاک ہوگا، اور اس طرح سے کہنا بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہے۔ معقول اللحم جانوروں کا بال پاک ہے، غیر معقول اللحم جانوروں کے بالوں کی پاکی کے بارے میں اختلاف ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک ان کا بھی بال پاک ہے۔ بھیڑ بکری کا بال اگر زندہ کاٹ لیا جائے، اور عام طور سے کاٹ لیا جاتا ہے، اسے اتار لیا جاتا ہے، تو اس کو بیچ سکتے ہیں، لیکن اگر زندہ بھیڑ کی چکی یا جن جانوروں کی چکی ہوتی ہے، یا ویسے ہی بکری کا یا کسی بھی معقول اللحم جانور کا زندے پیر کاٹ لیا گیا یا جسم کا کوئی حصہ کاٹ لیا گیا جبکہ ابھی اسے ذبح نہیں کیا گیا ہے، تو اس کا کھانا حرام ہوگا، اور یہ عمل اور یہ فعل بڑا ظالمانہ ہوگا۔ یہاں پر سور آیا ہے، سور کے معنی ہوتے ہیں بقیہ، ہم لوگ اپنی زبان میں سور کہتے ہیں جوٹھے کو، بقیہ یہ جوٹھے کو کہا جاتا ہے۔ تو اگر کتا اب یہاں سے کتے
کے مسائل شروع ہو رہے ہیں. اگر کتا برتن سے پانی پی لے یا کھانے کے بعد چھوڑ دے تو یہ پاک ہے یا ناپاک؟ اکثر علماء کے نزدیک کتے کا جوٹھا اور اس کا لعاب ناپاک ہے. میں گزارش کروں گا آپ سے کہ اس نقطے کو ذرا دھیان سے سنیں، کیونکہ کتے بڑے معزز ہو گئے ہیں، بڑے مشرف ہو گئے ہیں. کتوں کے لیے 5 اسٹار ہوٹل بنائے گئے ہیں، کتوں کے لیے اسپتال بنائے گئے ہیں، کتوں کے لیے جہازوں میں نشستیں ہیں، کتے بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، ان کے لیے بیکریوں میں خاص آئٹم بنائے جاتے ہیں اور بڑے معزز ہیں اور بڑے مشرف ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری شریعت کتوں کے بارے میں کیا کہتی ہے. یہیں پر اگر ہم تھوڑا سا موضوع سے ہٹ جائیں، اور وہ موضوع سے ہٹنا نہیں ہوگا، کتے اتنے معزز ہیں، بلیاں اتنی پیاری ہیں، اور انسان کتنا مظلوم ہے. انسان مارا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، بھوکا رکھا جاتا ہے، بم اس پر گرایا جاتا ہے، بچوں پر بم گرایا جاتا ہے، بچوں سے ان کی ماں چھین لی جاتی ہے، اس کا باپ چھین لیا جاتا ہے، اور لوگوں سے ان کی حکومت چھین لی جاتی ہے. اور جب وہ اپنی حکومت کی بات کرتے ہیں تو ان کو دہشت گرد کر کے بم سے اڑا دیا جاتا ہے. آدمی جب اپنا حق مانگتا ہے اور اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے، اپنا گھر مانگتا ہے، اپنا کھیت مانگتا ہے، اپنا باغ مانگتا ہے، تو اسے دہشت گرد کہتے ہیں. اور جو آدمی ان کے گھر کو، مسلمان کے گھر کو، اس کے ملک کو، اس کی دولت یعنی اس کے ملک کو لے لیتا ہے، اس پر قبضہ کر لیتا ہے، اور پھر جو لوگ ان سے مسلح کشمکش کرتے ہیں اور یا کہتے ہیں کہ مسلح کشائش، تو ان کو تو مجاہد کہتے ہیں، اور یہ وہ حق پر ہیں اور یہ باطل پر ہے. ان کو مارنے میں کچھ نہیں ہے، ان کو مارنے میں بہت بڑا ظلم ہو جاتا ہے. یہ بڑی دردناک کہانی ہے، چاہے فلسطین کی ہو، چاہے شام کی ہو، چاہے عراق کی ہو، چاہے افغانستان کی ہو، یا کہ دنیا کے دوسرے ممالک کی ہو. آئیے ہم لوگ اس مسئلے کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ. جستا جہاں اس کا تذکرہ آئے گا تو ہم تھوڑا تھوڑا تفصیل میں جائیں گے. اکثر علماء کے نزدیک کتے کا جوٹا اور اس کا لعاب ناپاک ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ جب کتا کسی کے برتن میں منہ ڈالے تو اس کو 7 بار دھلو اور 1 بار مٹی سے. وہ یہ جو ابھی ہم نے حدیث پڑھی ہے. دوسرا مسئلہ اس میں بڑا اہم یہ ہے کہ امام بخاری کا موقف کیا ہے. امام بخاری کا موقف بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کتے کا جوٹا پاک ہے. ان کی دلیل زہری کا قول ہے، اور یہ حدیث مرفوع ہے جو باب کے تحت ذکر کی گئی ہے. پر سچ بات یہ ہے کہ امام صاحب نے اس کو بیان کر کے چھوڑ دیا ہے کہ علماء دلیل کی روشنی میں رائے قائم کریں، اور امام بخاری رحمہ اللہ اس کے قائل نہیں ہیں. میں ایک دوسری کتاب سے اس سلسلے میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ امام بخاری کتا اور اس کے جوٹھا کو پاک سمجھتے ہیں. ابن حجر نے عالموں کے اقوال بیان کر کے لکھا ہے امام صاحب کا مقصد وہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے صرف لوگوں کا مذہب بیان کیا ہے. وہ خود اس کو پاک نہیں مانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے باب میں صرف اتنا کہا ہے کتے کا جوٹھا، پر یہ نہیں کہا ہے وہ پاک ہے. اس حدیث کی شرح امام عبید اللہ مبارک پوری نے اس طرح کی ہے. امام عبید اللہ مبارک پوری وہی صاحب مرآت، وہ کہتے ہیں اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ کتوں کا منہ ناپاک ہے، کیونکہ منہ ڈالنے سے برتن کے دھلنے کا حکم دیا گیا ہے.
اور برتن میں جو ہے اس کو بہانے کے لیے کہا گیا ہے، اور ناپاک ہونے کا مطلب اس کے پورے شریر کا ناپاک ہونا ہے۔ اور لگے ہاتھوں میں کچھ ایک مسئلہ اور بیان کر دیتا ہوں۔ کتے کا حکم کیا ہے؟ تو کتا ناپاک ہے، اس کے شریر سے نکلنے والی ساری چیزیں ناپاک ہیں، جیسے رال، خون، منی، پسینہ آدि۔ اگر کتا گیلا ہے، چاہے پسینے کی وجہ سے یا نہایا ہے اور کسی کو چھو گیا ہے، تو جہاں چھوا ہے وہ جگہ ناپاک ہو جائے گی۔ لیکن اگر کتا سوکھا ہے تو چھو جانے سے کپڑا یا جسم ناپاک نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد میں جو امام سفیان ثوری نے کہا تھا ھذا الفقہ بعینہ، تو سفیان ثوری نے آیت کو عموم سے استدلال کیا ہے، یعنی یہی فقہ ہے اور یہی سمجھ ہے۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ آیت جو ہے نا فلم تجدوا ماء میں ماء نکرہ ہے، اور نکرہ نفی کے بعد آیا ہے، یعنی نفی کے سیاق میں آیا ہے، اس کے بعد آیا ہے، اس لیے یہ عموم پر دلالت کرتا ہے۔ اس طرح کوئی بھی پانی ہو، اس کے ہوتے ہوئے تیمم نہیں کریں گے۔ کتے کا جھوٹا پانی ہے، اس لیے آیت کو اس کے عموم پر محمول کرتے ہوئے تیمم کا حکم نہیں دیں گے۔ یہ پانی ہے، اس لیے اس سے وضو کریں گے۔ جو علماء کتے کے جھوٹے کو ناپاک کہتے ہیں، وہ اس پر مائع مشکوک کا حکم لگائیں گے کہ پانی ٹھیک نہیں ہے، کم از کم مشکوک ہے، اور کہیں گے کہ اس پانی سے وضو کرنے کے بعد احتیاطاً تیمم بھی کر لے، تاکہ دل میں اگر شک ہو تو دور ہو جائے۔ شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کا بیان۔ امام بخاری نے انسانی بال کے پاک ہونے پر اس طرح استدلال کیا ہے کہ اگر یہ پاک نہ ہوتا تو اس کی حفاظت نہ کی جاتی اور نہ ہی کسی کو دی جاتی۔ جب بال پاک ہے تو جس پانی سے اس کو دھلیں گے وہ پانی بھی پاک ہوگا۔ فوائد و مسائل۔ سر کا حلق داہنی طرف سے کریں گے۔ آدمی کا بال پاک ہے۔ نبی اکرم کا بال باعث برکت ہے، اس کو اپنے پاس رکھیں گے اور اس سے تبرک حاصل کریں گے۔ لیکن کسی پیر کا بال، پیر، فقیر اور بابا یا جو بھی ہو جن کو ولی کہتے ہیں، ان کے بال سے تبرک حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے اور جائز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں علامہ نووی نے اور علماء نے التبرک بآثار الصالحین وغیرہ کے سلسلے میں بحث کی ہے، اور بہت سارے علماء اس بات کے جواز کے قائل ہیں کہ صالحین کے آثار سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں بھی لکھا ہے، علامہ نووی نے مسلم کی شرح میں لکھا ہے، لیکن یہ رائے صحیح نہیں ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے فتح الباری پر جو تعلیق لگائی ہے 3 جلدوں میں، جہاں پہلا قول جہاں انہوں نے نقل کیا ہے وفیہ جواز تبرک الصالحین، یا کہ جواز التبرک بآثار الصالحین، صالحین کے آثار سے تبرک حاصل کر سکتے ہیں، وہاں انہوں نے اس پر تنقید کی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر یہ دروازہ کھول دیا جائے تو یہ شرک تک پہنچ جائے گا، اور شرک تک پہنچ گیا۔ ہر ملک میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے، خاص طور سے ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں اور ایران میں یا افغانستان وغیرہ میں کثرت سے چیز پائی جاتی ہے۔
बरसगीर हिंदो पाक के बहुत से इलाकों में मज़ारों और बाज़ मसाजिद में रसूल अकरम का बाल रखा हुआ है और लोग खास अकीदत के तहत उसकी ज़ियारत करते हैं और बहुत अकीदत के साथ उन मज़ारों पर जाते हैं। इस बाबत शरई मसला ये है कि अगर किसी सही तरीका से उस बाल की निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो जाती है तो वो आपका बाल माना जाएगा, और जिस तरह सहाबा आपके बाल से तबरुक हासिल करते थे वैसे ही तबरुक हासिल करेंगे। पर अगर तहकीकी और तारीखी तरीके से इस बाल की निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है तो फिर उससे कोई अकीदत नहीं रखेंगे और ये नहीं समझेंगे कि ये बाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। ये धोखा है, ये फरेब है, ये भीड़ इकट्ठा करने के लिए है अकीदत के नाम पे। अब अकीदत से जोड़ दिया, भीड़ इकट्ठा हो गई और नजराने चढ़ गए, उनका अपना काम हो गया, अवाम आई और चली गई। कहा जाता है कि खुलदाबाद महाराष्ट्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरहन मुबारक है। पैरहन यानी आपका कपड़ा, और साल में इसकी एक बार जियारत करवाते हैं बड़े धूमधाम से, उसे गाड़ी पर रख करके मखसूस अंदाज में और लेकर चलते हैं। ये सारी बातें मुझे बताई गई हैं पर मैं वहां गया नहीं हूं। गया तो हूं लेकिन उस वक्त तक मैं ये जानता नहीं था। पर ये खुलदाबाद कब्रों का शहर है, पर खाली कब्रें ही कब्रें हैं। औरंगजेब और इसके घर वालों की भी यहाँ कब्रें हैं और इन कब्रों की जियारत लोग करते हैं, और आम तौर से 99% ये जियारत गैर शरई होती है। इसी को बयान करने के लिए मैंने इसे भी छेड़ दिया कि ये जियारत गैर शरइया है। और यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है और बाबा लोग दोनों हाथ से नजरानों से झोली भरते हैं। इन उमूर से होशियार रहने की शदीद ज़रूरत है। अहबाब को हदिया देना और मुश्किल औकात में उनके काम आना ये बहुत अच्छा काम है, ये मुस्तहब है, इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेकिन जैसे हमारे कई भाई परेशानी की हालत में हैं तो उनकी परेशानी को मद्देनजर रखते हुए हम उनके साथ मुआसात करेंगे। एक जुमला बोला जाता है, अल मुआसात ला तस्तलजिमुल मुसावात। मुआसात मुसावात को लाजिम नहीं है। आदमी जिस तरह की दिक्कत में है, जिस तरह की परेशानी में है, उसकी परेशानी को मद्देनजर रखते हुए उसको रुपया देंगे, पैसा देंगे, दवा करवाएंगे और अस्पताल ले जाएंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।